السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں سیرت، پارٹ نمبر 7۔ اب کنکری گرتی تھی، ختم ہو جاتے تھے۔ بعض کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جس کے سر پر کنکری گرتی تھی وہ اسی وقت ڈھیر ہو جاتا تھا۔ اب رہا اس کا لشکر تباہ اور برباد ہو گیا۔ اب رہا کے بدن پر چچک کے دانے نمودار ہوئے، جس سے اس کا تمام بدن سڑ گیا اور بدن سے پیپ اور لہو بہنے لگا۔ یکے بعد دیگرے ایک ایک عضو اس کا کٹ کٹ کر گرتا جاتا تھا، کاٹنا نہیں پڑتا تھا، خود گر جاتا تھا۔ آخر کار اس کا سینہ پھٹ پڑا اور دل باہر نکل آیا اور اس کا دم آخر ہوا، وہیں مر گیا۔ سب مر گئے۔ جب سب مر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک سیلاب بھیجا جو سارا کوڑا کباڑا، سب لاشیں، سب کو بہا کر دریا میں لے گیا۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جتنے بھی ظالم تھے ان سب کو ختم کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کی۔ یہ آسمانی نشانی نبی آخر الزماں کی آمد کا غیبی اشارہ اور غیبی اعلان تھا۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قصہ جو ہوا ہے یہ محرم میں ہوا ہے ابرہہ کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے اب کچھ مہینے باقی، کچھ دن باقی ہیں۔ محرم میں کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ قصہ محرم کے مہینے میں ہوا۔ یہ ابرہہ کا جو ہاتھی سارے کے سارے ختم ہوئے۔ اس لیے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلے کی بھی اللہ نے حفاظت فرمائی اور کعبے کی بھی اللہ نے حفاظت فرمائی۔ یہاں تک کہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا زمانہ بالکل قریب آ چکا تھا۔ اس زمانے میں جس قسم کے عجیب و غریب واقعات پیش آئے وہ سب آپ کی نبوت کی علامات اور نشانات تھے۔ اس واقعے کے 50 یا 55 روز بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ظہور میں آئی، لیکن عبد المطلب یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آبا و اجداد اپنے اپنے زمانے کے عقلاء اور حکما اور سادات عظام اور قائدین کرام تھے۔ فہم و فراست، حسن خوبصورتی، اچھے اخلاق، اچھے اعمال، حلم اور بردباری، جود و کرم، مہمان نوازی میں یکتا تھے۔ ہر عزت اور رفعت اور سیادت اور وجاہت کے ماوا اور ملجا تھے، اور سلسلہ نسب کے آباء کرام میں بہت سے کے متعلق تو احادیث مرفوعہ اور اقوال صحابہ سے معلوم ہو چکا ہے کہ ملت ابراہیمی پر ہی تھے، جیسا کہ گزر چکا، میں نے پہلے بیان کر دیا ہے۔ اور جن آباء و اجداد کی ملت ابراہیم پر ہونے کی احادیث میں تصریح نہیں ہے، ان کے احوال ان کے صحیح الفطرت اور سلیم الطبیعت ہونے پر صراحتاً دلالت کرتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے وقت قریب آ گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ میرے خاندان میں سے اوپر تک آدم علیہ السلام تک کسی مرد نے نہ کسی عورت نے کچھ زنا نہیں کیا ہے۔ پاک صاف خاندان تھا۔ اب ایک بات اور وضاحت کر دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نکاح اور عبد المطلب کا نکاح دونوں کا ایک ہی مجلس میں ہوا، تو عبداللہ کے پیٹ سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور یہ عبد المطلب کی جو بیوی تھی حالہ جنہوں نے نکاح کیا بڑھاپے میں، اس سے حضرت حمزہ پیدا ہوئے۔ تو حضرت حمزہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تقریباً ہم عمر تھے اور رضائی بھائی بھی تھے۔ حضرت حمزہ وہ آخر میں جب عبداللہ کے ساتھ بیٹھے تھے نکاح کے لیے، اس حالت سے یہ پیدا ہوا حضرت حمزہ۔ تو حضرت حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جو رضی بھائی بھی تھے، دونوں نے ایک ساتھ دودھ پیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور حضرت حمزہ نے بھی، یعنی سمجھ لیجئے کہ چچا بھی تھے حضرت حمزہ اور بھائی بھی تھے ایک قسم کے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت پیار بھی کرتے تھے۔ بقیہ تفصیل کل انشاءاللہ پوری کروں گا۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اللہم
انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین، اے اللہ اچھے کام کرنے کی مجھے توفیق دے اور برے کام کرنے سے میری حفاظت فرما۔ یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے، اور مسکینوں سے محبت میرے دل میں ڈال دے، غریبوں سے فقیروں سے میں محبت کروں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی۔ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی اور سنتوں پر چلنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔